کہ مسلم لیگ جو ہے وہ تو ایلیٹسٹ جماعت تھی، نوابوں جاگیرداروں کی جماعت تھی۔ 1906 میں جب یہ اکٹھے ہوئے تھے نا، اٹ واز اے کلاس، اے پرٹیکولر کلاس، جس کو ہم فیوڈل بھی کہہ سکتے ہیں، ایلیٹسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پریولیج بھی کہہ سکتے ہیں، جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ تو مسلم لیگ کوئی واحد مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی، اور یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے بہت بعد میں جا کر، یعنی جب 1937 کے الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اور اس کے بعد سے انہوں نے یہ تحریک شروع کی تھی کہ بھئی ایک مسلمانوں کے ساتھ عوام کے ساتھ ایک کانٹیکٹ پیدا کیا جائے۔ خیر، حجت گل بات شروع ہوئی ہے، اور نیٹو تاریخ کے اس سلسلے کی اگلی کڑی میں ہم اسی ٹاپک کے دوسرے ایسپیکٹس کو ڈسکور کریں گے۔ تو اگر تاریخ کو کھنگالنا ہے تو بات شروع کر لیتے ہیں 1935 کے ایکٹ سے، جب برطانوی سامراج بڑی جنگوں کے باعث اس خطے میں اپنا کنٹرول کھو رہا تھا، اور دوسری جانب یہاں کا ایلیٹ طبقہ، میرا مطلب ہے اپر کاسٹ ہندو اور اپر کاسٹ مسلمان، نئی بننے والی پاور ایکویژن میں اپنا حصہ مانگ رہا تھا۔ یہ دونوں طبقات اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ اب وہ برطانوی سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انہیں وسائل اور طاقت میں زیادہ حصہ چاہیے، جبکہ دوسری جانب تاج برطانیہ کو بھی بخوبی اندازہ ہو رہا تھا کہ جلد یا بدیر فری مارکیٹ اکانومی کا دیو پرانے طرز کے نو آبادیاتی نظام کو ختم کر کے نئی طرز کے کلونیلزم کو جنم دینے والا ہے۔ برٹش راج کے وقت سیاست، جمہوریت اور رائٹس کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ووٹ کا حق صرف امراء اور شرفا کو ہی حاصل تھا۔ بالکل 1935 کے ایکٹ کے مطابق مزدور، کسان، چھوٹا تاجر اور ایسا دکاندار جو ٹیکس نہیں دیتا تھا یا تھوڑی کم پراپرٹی کا مالک تھا اور انگریز کے طے کیے گئے سٹینڈرڈز کے مطابق پڑھا لکھا نہیں تھا، انہیں ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا۔ اور ایسے میں الیکشن لڑنا وہ تو بھول ہی جائیں، کوئی بچیاں دا تو کھیل ہے نہیں۔ الیکشن لڑنے کے لیے آپ کا ذمہ دار، جاگیردار، صنعت کار، ان شارٹ بہت مالدار ہونا بہت ضروری تھا۔ 40 تک کے الیکشن میں یعنی 75% لوگوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، یا تو یہ جو ٹیکس پیئر تھے، جاگیردار تھے، یا تعلیم یافتہ تھے۔ تو لہٰذا یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ پاکستان جمہوری طریقے سے بنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہاں مطلب کہ جو الیکشن ہوئے ہیں 46 کے، اس میں مسلمانوں کی اکثریت کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں تھا، تو وہ کہاں سے مطلب کہ پاکستان کی تحریک کا ساتھ دیتے۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے جو بعد میں بنایا گیا کہ علی گڑھ سے طلباء پنجاب آئے تھے۔ بھئی کس لیے آئے تھے؟ چونکہ مسلمان تو ووٹر تھے ہی نہیں، یعنی ایک بڑی محدود تعداد تھی ووٹرز کی۔ تو 46 کے الیکشنز جو ہیں وہ ایک محدود تعداد کے باعث ہوئے ہیں، اور اس لیے ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی جمہوری یعنی الیکشنز نہیں تھے، اور نہ ہی پاکستان کو ایک جمہوری نقطۂ نظر کی وجہ سے وجود میں آیا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 1935 کا جو ایکٹ تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ، جس کے تحت متناسب نمائندگی دی گئی یا آبادی کو ایک مخصوص آبادی کو ووٹ کا حق دیا گیا، تو وہ ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ایک جس کو ہم یونیورسل فرینچائز کہتے ہیں، وہ تو ہندوستان میں پوسٹ پارٹیشن ہی انٹروڈیوس ہوا ہے پاکستان میں اور ہندوستان میں۔ اور اس سے پہلے جو انتخابات جو 37 کے انتخابات تھے وہ بھی، اور پھر 1945-46 کے انتخابات جو کہ بہت فیصلہ کن انتخابات تھے، وہ لمیٹڈ فرینچائز کی بنیاد پر ہوئے۔ تو یہ بات تو بالکل درست کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی ایک پاپولر ڈیموکریسی یا پیپلز ریپرزنٹیشن کا تو کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو جن لوگوں نے بھی ووٹ کا حق استعمال کیا، وہ صرف وہ لوگ تھے جو کہ کل آبادی کا بہت ہی چھوٹا ایک حصہ بنتا تھا۔ اتر پردیش جو ہے، یو پی، وہاں صرف 12% مسلمان تھے، لیکن
जागीरदार थे, नवाब थे और पढ़े लिखे थे उस ज़माने के हवाले से। लिहाजा यहाँ के जो लोग थे, पंजाब के और सिंध के ख़ास तौर पे, खैबर की तो सियासत अलग थी, बादशाह खान पॉपुलर थे, अलहदगी भी चाहते थे, तो वो जो इन्फ्लुएंस था नवाबों और जागीरदारों का यूपी के, वो मुस्लिम लीग पे हावी रहा। और मुस्लिम लीग पे इब्तदाई दौर में नवाबों और जागीरदारों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। उनकी सियासत भी वही थी और उनकी सोच भी वही थी और कामयाब थे वो उसमें। और मालदार होना कितना ज़रूरी था, इसका अंदाज़ा तो हम उस दौर के हुए सूबाई इंतखाबात को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें कुल आबादी का 28.5% यानी 28.5% ही वोट कास्टिंग के लिए एलिजिबल था। और अगर मैं बात करूं सूबा बिहार की, तो वहाँ पर तो इलेक्टोरेट कुल पॉपुलेशन का 7.8% था। ये थी आपकी जमहूरियत। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कमज़ोर लोअर कास्ट मुसलमान उस वक्त की हिंदुस्तानी सियासत से बिल्कुल इर्रेलेवेंट थे? ऐसा नहीं है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि लोअर कास्ट मुस्लिम सियासत ना सिर्फ उस वक्त बरतानवी राज से आज़ादी का मुतालबा कर रही थी, बल्कि वो लोग ऐसे समाज का ख्वाब देख रहे थे जो कॉलोनियल और क्लास एक्सप्लॉयटेशन से भी आज़ाद हो। एक सियासी शऊर जो है, ख़ास तौर से जैसे मैंने कहा, चूँकि जुलाहे बेरोज़गार हो गए थे और बेरोज़गारी के बाद इनकी अपनी कोई शनाख्त नहीं रही थी, इनकी अपनी आमदनी नहीं रही थी। इनमें से कुछ लोग जो थे वो ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हुए भी, लेकिन चूँकि ज़राअत इनका पेशा नहीं था, वहाँ ये नाकाम रहे। तो पूरे हिंदुस्तान में मतलब कि जुलाहे जो एक ज़माने में अपनी टेक्सटाइल की वजह से अपने आप को काबिल फ़ख्र समझते थे, और जैसा आपको पता है ख़ास तौर से बंगाल में जो ढाके की मलमल दुनिया भर में मशहूर थी, जब वो उस फ़ख्र से महरूम हो गए तो और अशराफ ने उनको कोई मुकाम नहीं दिया, तो वो अशराफ के भी ख़िलाफ़ थे और वो कॉलोनियल हुकूमत के भी ख़िलाफ़ थे, क्योंकि इस हुकूमत ने मतलब कि उनको इस हालत तक पहुँचाया था। तो एंटी कॉलोनियल भी थे और साथ ही साथ वो मुसलमान यूपी की अशराफिया के भी ख़िलाफ़ थे कि जिन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। और ये ख्वाब सिर्फ निचली ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम सियासतदानों का ही नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान भर में जो कौम परस्त मुस्लिम तहरीकें चल रही थीं, वो लोग किसी भी तरह से पोस्ट कॉलोनियल पावर शेयरिंग के लिए नहीं, बल्कि डी कॉलोनाइजेशन के लिए रजिस्ट कर रहे थे। खुदाई खिदमतगार इसकी एक बड़ी मिसाल है, जो 1929 में शुरू होती है और 2 ही वर्षों में उनकी मेंबरशिप 2 लाख तक पहुंच जाती है। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें हम बाचा खान के नाम से जानते हैं, वो खुदाई खिदमतगार तहरीक के रूह रवां थे। 1890 में पैदा हुए। बाचा खान ने जो अदम तशद्दुद का नारा लगाया, एक तो ये कि जब उन्होंने 20वीं सदी में अपनी इस्लाही तहरीक शुरू की तो उनका ये ख्याल था कि तशद्दुद ने पश्तूनों को बहुत नुकसान पहुँचाया है, और उनकी नज़र थी पश्तूनों की तारीख़ पे जो लड़ाइयों से भरी पड़ी थी, दूसरों से भी लड़ाई लड़ना, आपस में भी कबीलवी झगड़े, इनफरादी झगड़े। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर पश्तून तशद्दुद तर्क कर दें तो वो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं ऐसे चैनल्स में जो उनको आगे की तरफ ले जाएंगे, इक़्तिसादी तरक्की, समाजी तरक्की, सकाफ़ती तरक्की। तो और इसके अलावा इस्लाम को भी उन्होंने गौर से पढ़ा था, और उनका जो अदम तशद्दुद था उसकी जड़ें इस्लाम के दीन में भी पैवस्त थी। उन्होंने इस्लामी तारीख़ में देखा कि जब भी अदम तशद्दुद के ज़रिए इस्लाम का पैगाम फैलाया गया तो वो बहुत तेज़ी से फैला, और तलवार जो है, तलवार से फैला भी नहीं, और तलवार वाली चीज़ें आर्जी भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बादशाह खान ने अदम तशद्दुद का नज़रिया जो है अपनाया। और इसके अलावा सिर्फ नज़रिया नहीं अपनाया, उन्होंने इस पर अमल किया। वो मेरे ख्याल में बहुत अमली आदमी थे, जो कहते थे वो करते थे। तो उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा
عدم تشدد کے پیروکاروں کی ایک فوج بنائی جو عدم تشدد کے ذریعے سیاسی جدوجہد اور آزادی کی جدوجہد کرتے تھے، اصلاحی جدوجہد کرتے تھے. تو انہوں نے ایک طرح سے پشتونوں میں عدم تشدد کی ایک ایسی تحریک شروع کی اور ایک ایسی جمہوری اور انسان دوست قوم پرستی کی تحریک شروع کی جس کی جڑیں آج بھی ہمارے سماج میں بڑی گہری طور پر پیوست ہیں. باچا خان ایک ریفارمر تھے جو اس وقت کے صوبہ سرحد یعنی NWFP کو نو آبادیاتی نظام اور انسان دشمن سامراجی سوچ سے آزادی دلوانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے نان وائلنس یا یوں کہیے کہ عدم تشدد کا نظریہ اپنایا، اور اسی لیے تعلیم پر زور دیا اور پچھڑے ہوئے طبقوں کے حقوق کی بات کی. باچا خان نے اصل میں اپنی تحریک جو تھی وہ اصلاحی تحریک شروع کی. 1910 کے بعد انہوں نے انفرادی طور پہ مہم چلائی. ان کا یہ خیال تھا کہ تعلیم کی کمی ہے جس سے پشتونوں کا اصل مسئلہ ہے. تعلیم کی کمی سے پشتون جو ہیں وہ ان مسائل سے دوچار ہیں. جو سماجی پسماندگی ہے، اقتصادی پسماندگی ہے، ثقافتی پسماندگی ہے، قبائلی زندگی ہے، اس کی بڑی وجہ تعلیم کی کمی ہے. اس لیے انہوں نے مدرسوں کا نظام پھیلایا. اسکول کی اصطلاح جو ہے یہ بعد میں آئی. اسلامی مدرسے جو تھے یہ پرانے تعلیمی ادارے تھے. تو باچا خان نے آزاد مدرسے بنائے، ان کی اپنی شناختی. لیکن باچا خان کے علاوہ اور بھی مصلحین تھے. حاجی صاحب ترنگزئی، عبدالاکبر خان، مولانا فضل محمود مخفی، یہ سب پڑھے لکھے لوگ تھے. انہوں نے انفرادی طور پہ تحریکیں چلائیں. 1920 میں یہ سارے لوگ اس ہجرت کا حصہ بنے جو افغانستان گئے. ہندوستان سے ہزاروں لوگ انگریز کے خلاف احتجاجاً افغانستان گئے تاکہ وہاں سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک چلا سکیں. باچا خان اور ان کے ساتھی بھی اس ہجرت میں شامل تھے. تو وہاں بھی ان کو اور لوگوں سے بھی بات کرنے کا موقع ملا اور عالمی سیاست پر بھی تھوڑی سی ان کو نظر ڈالنی پڑی. تو اس میں جو آگاہی ان کو حاصل ہوئی، انہوں نے سوچا کہ یہ انفرادی تحریکیں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کوئی تنظیم کی ضرورت ہے، اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے. تو 1920 میں اپریل 1920 میں انہوں نے اپنی پہلی تنظیم بنائی جس کا نام تھا انجمن اصلاح افاغنا، یعنی افغانوں کے اصلاح کی انجمن، جس میں بہت سارے یہ پڑھے لکھے لوگ شامل تھے. اور اس کا فوکس، بنیادی ہدف تعلیم تھا، مدرسوں کا نظام پھیلانا تھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد کے خلاف لوگوں کو کہا گیا کہ آپ انتقام اور بدلے کی جو سماجی آپ کے ہاں رواج ہے اس کو ختم کریں، صلح کریں، صلح میں خیر ہے. اسی طرح سے جو غریب طبقے تھے جن کے بارے میں تعصبات تھے، خصوصاً جو لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے، کمی یا کسبگر، آرٹیزن جسے کہتے ہیں انگریزی میں، ان کے خلاف تعصب موجود تھا. اس کو انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی. تو یہ اصلاحی تحریک ان کی 1920 سے چلی. لیکن انگریز نے اس پر پابندیاں لگائی، مدرسوں کو انہوں نے زبردستی بند کیا. یعنی 3-4 سال میں 1920 کے بعد انہوں نے سینکڑوں مدرسے بنائے جو پختونخوا کے طول و عرض میں انہوں نے سرگرمی شروع کی. انگریزوں نے پابندیاں لگائیں، اساتذہ کو گرفتار کیا، جو چلانے والے تھے مدرسوں کو ان کو گرفتار کیا. اس سے جیلوں میں آہستہ آہستہ ان کو سیاست سے آشنائی ہوئی اور ان کا یہ خیال تھا کہ سیاسی جدوجہد بھی ضروری ہے. اور آہستہ آہستہ یہ اصلاحی تحریک جو تھی وہ آزادی کی جدوجہد میں تبدیل ہوئی. اور 1928 میں انہوں نے نوجوانوں کی ایک تحریک بنائی جس کو نوجوان تنظیم کہتے تھے، زوان پختون، نوجوان پشتون. اور 1929 میں پھر انہوں نے خدائی خدمتگار تحریک کی بنیاد رکھی جو ان کی قومی آزادی کی تحریک تھی اور ساتھ میں اصلاحی کام بھی کرتی تھی. سیاسی کام کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے عرض کیا وہ تعلیم پھیلانے کا کام بھی کرتے تھے. انہوں نے پشتون کے نام سے ایک رسالہ نکالا اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈرامے جو تھے وہ پیش کیے مختلف جگہوں میں جس میں یہ سماجی اصلاح اور سیاسی جو ان کی آزادی کی تحریک تھی اس کا پیغام ڈراموں کے ذریعے پھیلانا بھی شامل تھا. تو اس طرح سے ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پشتونوں کی رینیسانس کی تحریک یا احیاء نو کی تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی. باچا خان پر، خدائی خدمتگاروں پر برٹش سامراج نے کیا ظلم ڈھایا؟ انہیں پختونوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو ڈی کلونائز کرنے کی جدوجہد کی کیا سزا دی؟ اس بارے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی نیٹو تاریخ کے اس سلسلے کی اگلی کڑی میں.